سورہ الف لام میم سجدہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، بلکہ اس سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ان انسانوں کو ان کی نافرمانی پر ہم سزا دیں گے، بڑی سزا آخرت میں، لیکن اس دنیا میں اللہ کی مہربانی ہے، ایمان والوں پر اللہ کی مہربانی ہے اس دنیا میں کہ ہم کچھ چھوٹے چھوٹے عذابات لے کر آتے ہیں، اور ان عذابوں کے ذریعے سے اس انسان کو تنبیہ کرنا مقصد ہوتا ہے، سمجھانا مقصد۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، اگر ماں اپنے بیٹے کو کوئی سزا دیتی ہے تو وہ سزا اس طور پر نہیں ہوتی کہ باپ کو اور ماں کو اپنی اولاد سے شدید ترین نفرت ہو گئی ہے، جیسے دشمن کو سزا دی جاتی ہے، انتقام لیا جاتا ہے، نہیں، باپ کا مارنا تربیت کے لیے، ماں کا سزا دینا تربیت کے لیے ہے، ماں کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا تربیت کے لیے ہے، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے لیے ہے، تاکہ یہ بچہ اس برائی سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے اور باپ سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرنے والا، مسلمان سے پیار کرنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے میں اس دنیا میں عذابوں کو تمہارے لیے لے کر آتا ہوں، چھوٹے چھوٹے عذابوں کو، چھوٹی چھوٹی سزاؤں کو، لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ کر ہماری طرف آ جاؤ، تاکہ یہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ جیسے ماں سزا دیتی ہے، باپ سزا دیتا ہے بیٹے کو اس لیے تاکہ بیٹا فرمانبردار بن جائے، تاکہ یہ کسی بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو، اسی طرح سے اللہ چھوٹی چھوٹی سزائیں لاتا ہے اس لیے تاکہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر یہ ظلم میں، زیادتی میں، کفر میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں اگر ہر دن بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ان کے دل مردہ ہو جائیں گے، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیں گے، اور جب حق بات کو سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی تو ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی، پھر خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اس خاتمہ کفر پر ہونے سے بچانے کے لیے اللہ اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، اس لیے تاکہ واپس آ جاؤ۔